لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام اور دوسری چیز إن شاء بہت اہم چیز اتخاذ الاساليب الله يكون حسب رویت الداعیہ، یعنی جو داعی ہے، جو دعوت کا کام کر رہا ہے، جب وہ اگلے شخص کو حق کو بیان کرنا ہو، دعوت دینی ہو، تو دعوت دینے کا اسلوب اور طریقہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب قوم سے بات کرنی ہو رہی ہے تو بہت ہی کھڑے کھڑے انداز میں کہہ رہے ہیں، میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ ایسے اور ایسے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، لیکن بسا اوقات جب ضرورت پڑتی ہے اپنے والد سے بات کرنے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب دیکھیے کہ جو جیسا ہے اس سے اس انداز سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ایک شخص توحید کو قبول کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبان کو انتہائی تلخ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ حق اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں نہیں بتاتی ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العزت کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے انتہائی نرم ہیں، آپ تند خو نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، زبان درازی نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کس طریقے سے بلاتے ہیں دیکھیے، اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے؟ کیا عربی کا جو یہ لفظ ہے یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، پھر آگے فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، اے میرے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، اے میرے پیارے ابا جان آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آپ آ جائیں، فتکون للشیطان ولیا، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان کو آپ اپنا دوست بنا بیٹھے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، میرے پیارے ابا جان، یہ اسلوب ہمیں ابراہیم کا اسوہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم مخاطب کو پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بلائیں۔ اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کل من یحمل دعوی فانہ معرض للخطر والایذاء، کہ جو شخص بھی دعوت کا کام کرے گا اسے خطرہ اور نقصان اٹھانے کا اندیشہ ضرور موجود رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، جب قوم توحید کی دعوت نہیں قبول کی تو ان لوگوں نے کیا کہا، حرقوہ، اس کو جلا ڈالو، اس کو رجم کر ڈالو۔ تو جب انسان توحید کی دعوت دے گا، ابراہیم کے طریقے پہ چلے گا، تو مصیبت اور پریشانی اور آزمائش آنا ضروری ہے، آزمائشیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوا کرتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جس کو جس قدر دین ملا اس قدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت، نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے دین میں سختی پائی جاتی ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوگی، اور اگر اس کے دین میں نرمی پائی جاتی ہے، اپنے دین کو جب جہاں چاہتا ہے وہ گھماتا رہتا ہے، جب دل کی عمل کیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے۔ تو جب توحید کی دعوت دیں گے تو آزمائش ہوگی، لیکن جب دعوت دیا جائے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اگلے آدمی کے جواب میں ہمیں پتھر نہیں چلانا، تندخوئی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اگر کوئی گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ابو کو اتنے بہترین انداز میں تبلیغ کی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، لیکن ان کے والد جواب کیا دیتے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے بتوں سے، ہمارے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، جا ہٹ، دور بھاگ، مجھ سے دور رہ۔ اللہ اکبر، اتنا سخت کلام، ابراہیم علیہ السلام اتنی نرمی سے دعوت دے رہے ہیں، جواب میں ابراہیم کیا کہتے ہیں اپنے والد کے اس سخت لہجے پہ، قال سلام علیک،
اللہ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو. اللہ اکبر. ہمیں کوئی توحید کی دعوت کے معاملے میں اگر گالی دے دے ہم فوراً اس کو اپنی نفس پہ لے کر کے اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں. ابراہیم کہہ رہے ہیں سلام علیک، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر کیا اسلوب ہے آپ جانتے ہیں. ایک داعی کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اگلا شخص جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ توحید کو سمجھتا ہے، نہ دین اسلام کو سمجھتا ہے، آپ کو اس سے نفرت نہیں بلکہ آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے. کیسی محبت؟ آپ اس کے لیے سجدے میں دعا کریں، استغفار کرتے وقت اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں بھائی، میرا پڑوسی شرک کے راستے پر گامزن ہے، اللہ اسے توحید کی دولت سے نواز دے. اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن کریم میں کیا موجود ہے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے. اللہ اکبر. نفرت نہیں سکھاتا اسلام، بلکہ جو شرک و بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے آپ اس سے محبت کریں. محبت اس کے اس عمل کی بنا پہ آپ بغض رکھیں، نفرت رکھیں، لیکن ذاتی طور پر آپ کی محبت کا وہ مستحق ہے کہ آپ اس کو حسین پیرائے میں محبت کے ساتھ اس کو دعوت کا کام کریں اور اس کے لیے اپنے سجدوں میں دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. لیکن ہم نے دعوت دی، اس نے میری بات نہیں مانی، ہم نوح علیہ السلام بن گئے. ہم نے کہا ہم نے دعوت پہنچا دی، حجت تمام ہو گئی، اب وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، نہ اس سے دعا کریں گے نہ سلام کریں گے. نہ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے. اور ایک دوسری چیز کہ ہدایت کے سلسلے میں جاننا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت اے نبی آپ جسے چاہیں اسے نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام رب کے دعوت کو اور اس کے دین کو، اس کی توحید کو پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام. اور ایک آخری چیز کہ جب دعوت کے راستے میں اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اگر کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اپنے دین سے پھرنا نہیں چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے. آج حالات اور معاشرے اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے ہم توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹنے لگے. نہیں میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو جو مکہ کے بیاب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے ایک تھیلے کے اندر کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی دے کر کے آگے بڑھ گئے. وہ بار بار پوچھتی ہیں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں میرے شوہر؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی توجہ نہیں دے رہے، دھیان نہیں دے رہے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے. آخر میں کہتی ہیں ان کی بیوی اللہ، وہ کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ بخاری کی روایت. حضرت ابراہیم کہتے ہیں نعم، ہاں. تو اس کے بعد ان کے منہ سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا. تو اللہ رب العزت، اگر اللہ کا یہ حکم ہے آپ مجھے اور اس چھوٹے سے بچے کو جس کی خوراک صرف میرے چھاتی سے نکلنے والا دودھ ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی زندہ انسان یہاں پر نہیں دکھ رہا، نہ کچھ میدان ہے، کھیت ہے، کھلیان، کچھ بھی نہیں، لیکن اذن لا یضیعنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں. یعنی کہ علامہ اقبال نے جو کہا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یعنی ہمیں یقین محکم ہونا چاہیے، محکم مکمل طور پر کہ ہم اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. گرچہ ظاہری طور پر کچھ آزمائشیں آئیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور دوسری چیز کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا خاصہ رہا کہ اگر آپ کسی کو توحید کی دعوت دیتے دیتے تھک جائیں اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کر رہا ہو اور جب آخری اسٹیج میں اگر ضرورت پڑ جائے تو برات کا بھی اعلان کیا جائے. اللہ رب العزت نے کہا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اور ان کے رفقا نے اپنی قوم سے کیا کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کیا کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ان کی ہم نکیر کرتے ہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ان سے برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. وکفرنا بکم، اور تمہاری ان معبودان باطلہ کی ہم نکیر کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور جان رکھو ہمارے اور تمہارے درمیان آج سے بغض و عداوت و دشمنی کا اظہار شروع ہو چکا اور یہ کب تک جاری رہے گا، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک جب تک کہ تم ایک اللہ پہ ایمان نہ لے آؤ. لیکن میرے بھائی ایک اہم نقطہ، وقت ہو چلا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. آپ سمجھ لیں آپ نے کسی کو توحید کی دعوت دی، شرک سے اس کو توبہ کرنے کی آپ نے دعوت دی، بدعت کو چھوڑنے کی دعوت دی،
آپ نے اپنے تمام دلائل حجت و براہین اس کے اوپر پیش کر دیے، پھر بھی وہ مصر ہے یہ کہہ کر کے ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا اسی پہ عمل کریں گے۔ آپ نے اس سے برات کا اعلان کر دیا، لیکن ایک اگلا مرحلہ ہے، آپ نے دین کی خاطر اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، لیکن اگر آپ کا وہ پڑوسی بیمار پڑ جائے اس کی تیمہ داری کے لیے جانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے پاس پہنچیں اور اس کی تیمہ داری کریں، اس کی خبرگیری کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے اللہ کے لیے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شرک کے راستے پہ ہے، آپ کو اسے توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو اگر نیکوکار بنانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی نماز و روزے کا پابند بننا ہوگا، ہمیں بھی صدیق بننا ہوگا، سچا بننا ہوگا، تب جا کر کے ہماری اولاد اور ہمارے گھرانے اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد ہماری اتباع کریں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ آج کے اس موجودہ دور میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم اسوہ اپنے لیے بنائیں، تو انشاءاللہ